جیسی بھی تھی، لیکن اس پہ بھی اتنے لوگوں نے باتیں کی کہ مجھے ٹھیک سے بات نہیں کرنی آ رہی، یہ وہ۔ میں پھر کہوں گا کہ آپ لوگ میرا مذاق نہیں اڑاتے، آپ انڈائریکٹلی نعوذ باللہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ نے گویا مجھے پیدا کر کے یا اس طرح کا بنا کے نعوذ باللہ کوئی غلط کام کر دیا۔ تو ہمیں جو ہے نا اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ اب جب ان کو پتہ چلا کہ اس کو خواب آ رہے ہیں تو انہوں نے اس لیے بھی ریجیکٹ کیا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور یہ تو بغیر داڑھی کے ہے اور نمازیں بھی نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ریزن تھی کہ انہوں نے اس پیرائے میں آ کے تو مذاق اڑایا، انکار کیا۔ اور ہو سکتا ہے اس طریقے سے اللہ آزمانا چاہے آپ لوگوں کو، یہ جو میرے خلاف باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو آزمانا چاہے اور دیکھنا چاہے کہ ان کے دلوں میں کتنا کہ کینہ اور بغض ہے، کیا ان کے سینے کینے اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں یا صاف ہیں۔ تو آپ ان کی ویڈیوز دیکھ کے اور کمنٹس کو پڑھ کے صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کتنا کینہ اور بغض ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کوئی اپنے آپ کو پاک صاف انسان نہیں کہتا، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے۔ میں کوئی ایک گناہ کرتا ہوں تو پھر اللہ سے بے شک 1000 بار توبہ کر لوں کہ میں یہ نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی 100% چانس ہوتا ہے کہ وہ گناہ دوبارہ ہو جائے، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ اس کو برائی سکھاتا رہتا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ میرے حال پہ رحم کے ساتھ توجہ فرمائے، اور بے شک اللہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اپنے اندر کینے اور بغض کو، غرور تکبر کو نکالنے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہوں، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے خاص طور پہ آج کے دور میں۔ لیکن یہ کہ ایک کوشش ہے شرک سے اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانے کی، جو اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں میں باتیں سکھائی ہیں، ان پہ عمل کرنے کی میں کوشش جو ہے نا وہ کرتا رہتا ہوں۔ اور مجھے یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اس سے یہ بھی ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اس نے شرک اور اس کی اقسام سے اپنا آپ کو بچانا شروع کر دیا، تو میں نے اس کی مدد کرنا شروع کر دی۔ یہ اکیلا تھا، 2015 میں کوئی نہیں تھا جاننے والا، اور آج اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں تو آپ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے آپ ایک دوسرے کو نہیں تھے جانتے، اور جو یعنی دنیا بھر سے لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئے وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ ایون ہمارے جو کلچر ہیں، ہماری جو ریسزم ہے وہ بھی الگ، یعنی ریجن جو ہے وہ بھی ہمارا ڈیفرنٹ ہے، ریلیجن تو ایک ہی ہے الحمدللہ۔ تو انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، ایون آپ یقین کریں انڈیا سے جو مسلمان ہیں وہ بھی ان ڈریمز پہ بلیو کرتے ہیں، بنگلہ دیش سے بہت کرتے ہیں، پاکستان سے بھی الحمدللہ بہت کر رہے ہیں، امریکہ سے، یورپ سے، ایون کچھ دن پہلے ایک فرانس سے ویڈیو دیکھی تھی، وہ فرینچ میں بات کر رہا تھا، اور وہ فرینچ ہے، یعنی وہ وہیں کا بورن مسلم ہے، تو وہ بھی ڈریمز پہ بلیو کر رہا ہے۔ وہ ویڈیو دیکھ کے میں بھی حیران ہوا کہ یہ کون ہے۔ تو پھر میں نے عبداللہ قریشی ہیں کہ فرانس میں رہتے ہیں، پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا بندہ بات کر رہا ہے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے ڈریمز پہ بلیو کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا ان کو کیسے پتہ چلا ان ڈریمز کا؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کیسے پتہ چلا، لیکن بہرحال انہوں نے آپ کے ڈریمز پہ بلیو جو کرنے کا کہا ہے، یعنی ویڈیو میں یہ بات کی ہے۔ تو پھر انہوں نے بعد میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یعنی اللہ کی رحمت اور اس کی مدد دیکھیں آپ کہ پوری دنیا سے اب لوگ ان ڈریمز پہ بلیو کر رہے ہیں۔ تو اس کی اللہ نے ایک ہی ریزن بتائی تھی کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا۔ تو
اب اگر آپ دیکھیں تو اگر میں انڈیویجول اگر میں نے یہ عمل کیا تو اللہ نے میری مدد کی. اگر ہم 1.5 ارب سے بھی اوپر کی آبادی ہو گئی مسلمانوں کی, تو اگر ہم سب شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں تو پھر جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر آپ دیکھیں تو یہ جو کفار ہیں یہ ہمارے سامنے ٹک بھی نہیں سکتے. اور اب حال یہ ہے ہمارا کہ ہم ٹھیک سے مذمت بھی نہیں کر پاتے. یعنی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو سویڈن میں ہوا, ادھر ادھر مسلمان لیڈرز آپ دیکھ لیں ان کے کیا ریئیکشن, کیا مذمت. تو یہ صرف اس لیے ہے کہ آج ہم نے نا جو شرک ہے اور اس کی اقسام ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چھوڑ دیا ہوا ہے. ہمیں یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شرک ہے. ابھی یہ دیکھیں آپ لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں, یہ سب شرک ہے. اللہ کے سوا آپ کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتے. اگر کریں گے تو وہ شرک ہوگا. تو جو شرک ہے اس کی بھی ابتدا تصویروں سے شروع ہوئی, پھر مجسمے بنے, پھر وہ جو یعنی کہنا شروع ہو گئے کہ یہ مجسمہ, یہ بت جو ہے یہ بارش کا ہے اور نعوذ باللہ ہے, اور یہ رزق ہے, اور یہ اس طرح سے انہوں نے جو شرک ہے نا اس کو پھیلانا شروع کر دیا. تو آج اگر آپ دیکھیں تو وہی کچھ ہماری سوسائٹیز میں ہو رہا ہے. ایون آپ ایک ٹاؤن سے نکال لیں وہی چیز ہوگی, بس شکلیں اگر ڈیفرنٹ ہیں تو کیا بات ہوئی. اب آپ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک چمگادر کا مجسمہ بنایا, لیکن اس میں اللہ کے حکم سے انہوں نے روح بھی پھونکی اور وہ پرندہ بھر کے اڑ گیا. اب یہ جتنے بھی جانور ہیں, چرند پرند, ہو سکتا ہے ان سب کا اللہ نے پہلے مجسمہ بنایا ہو اور پھر اس میں روح پھونکی ہو اور وہ زندہ ہو گیا ہو. تو یہ جو مجسمے بنانا ہے اور ان میں روح پھونکنا ہے یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. اور کوئی اور اگر مجسمے بنائے گا تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا. یعنی نعوذ باللہ, جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ یہ کام کر سکتا تو میں بھی کر سکتا ہوں, نعوذ باللہ. تو وہ اللہ قیامت کے دن ان سے کہے گا کہ اس جو بت ہے, یہ جو تصویر ہے, اس میں جان ڈال کے دکھاؤ, تو وہ نہیں ڈال سکے گا. تو اس میں اب بہت ساری کنفیوژن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی تو تصاویر یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ویڈیوز بھی بناتے ہیں, وہی چیز ہے. اب اس میں اللہ نے مجھے ڈرینز نے یہی بھی سکھایا کہ جہاں ضرورت ہو نا, یا جہاں پہ ریاست کے قوانین آ جائیں, یا جہاں صحت کا معاملہ آ جائے, یا جہاں پہ رزق کا معاملہ آ جائے, تو وہاں تو ٹھیک ہے, جائز ہے. تب تک جب تک کہ وہ ایک اسلامک سسٹم نہیں آ جاتا کہ جو پوری طرح سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل اسلام ہے, سچا اسلام ہے, اس پہ نہ وہ سسٹم بن جائے. اب یہ جیسے کہ ہم سوشل میڈیا پہ تھم نیل بناتے ہیں, اس میں تصاویر ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں, لیکن وہ ایک ڈیجیٹل فارم ہے. وہ جب آپ موبائل آف کرتے ہیں, لیپ ٹاپ آف کرتے ہیں, تو وہ جو تصویر ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. وہ دوبارہ آپ کہہ لیں کہ ڈیٹے میں کنورٹ ہو جاتی ہے, اور وہ بھی ہم صرف اتنی ہی یوز کرتے ہیں جتنی کہ ہمیں ضرورت ہو. اگر آپ دیکھ لیں تو پروفائلز جتنی بھی ہیں اس میں ہم نے کوشش کی ہوئی ہے کہ تصویر یوز نہ ہو. اب جیسے ریاست کے قوانین ہوتے ہیں, نوٹ کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے, آئی ڈی کارڈ پہ تصویر کی ضرورت ہے, پاسپورٹ پہ تصویر کی ضرورت ہے, اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن پہ تصویروں کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو اگر اس کمپنی نے کہا ہوا ہے کہ تصویر جو ہے وہ لازمی ہے آپ کے کارڈ کے اوپر, تو وہ مجبوری ہے, تو وہاں پہ تو وہ جائز ہے. لیکن جہاں پہ ضرورت نہیں ہے, جیسے یہ بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوتے ہیں, یہاں پہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنی بڑی کمپنیز ہیں وہ صرف اپنے نام کی لگا دیں, جو پروڈکٹ ہے بس اس کی تصویر بنا کے لگا دیں. جیسے کوئی اگر بوتل ہے, کوئی ڈرنک ہے, یا کوئی دودھ کی ہے, تو آپ دودھ کی وہ جو تصویر ہے بس وہ لگا دیں. اس انسان کی تصویر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ سب غیر ضروری ہے. اور فزیکل چیز جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. موبائل کی سکرین آپ نے آف کی ہے تو وہ تصویر ختم ہو جائے گی, لیکن اگر کمرے میں تصویر لگی ہوئی ہے اور اگر آپ نے لائٹ آف کر بھی دی ہے, آپ کمرے سے باہر چلے بھی گئے ہیں,
تو وہ جو تصویر ہے اس کی موجودگی وہیں پہ رہے گی۔ تو یہ ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہم تک آئیں، اللہ کی مدد ہم تک آئے، تو ہمیں اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا ہوگا۔ اب بہت سے لوگوں نے ڈیکوریشن پیس بنا، جو مجسمے بت ہوتے ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے کوئی کسی چیز کا بت پڑا ہوا ہے تو اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، چیز سیم ہے، بس شکلوں کا ڈفرینٹ ہوگا۔ تو جس طرح خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 360 بتوں کو توڑا، تو وہ یہ پیغام یہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہ تم نے بھی جہاں کہیں بھی ایسے ہو اس کو بت کو نہیں لگانا، اور اگر دیکھو تو اس کو ختم کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، کسی انڈیویجول کو اپنے ہاتھ میں قانون بالکل نہیں لینا، کیونکہ اللہ جو ملک میں فساد مچانے والے ہوتے ہیں ان کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ تو ہم نے نعوذ باللہ کوئی اللہ معاف کرے کسی ملک میں کوئی فساد نہیں کرنا۔ ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم ریاست کے قوانین کا احترام کریں اور ان پہ عمل کریں۔ ایون بعض کہتے ہیں کہ جی چاند حکومت نے غلط تاریخ پہ رکھ دیا ہوگا، لیکن ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا اور اس کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے چاند صحیح رکھا ہے یا غلط رکھا ہے، ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم نے حکومت کا جو قانون ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی حکومت کوئی قانون بنائے اور ان چیزوں کو، یہ جو مجسمے اور یہ تصاویر ہیں ان کو ختم کرے، تو وہی سب سے بہتر طریقہ ہے، اور میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی، اور ہم ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے۔ اور اللہ نے بھی مجھے یہی کہا تھا خواب میں کہ قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، یا پھر ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہو۔ تو اب اس میں ایک میں بات کرنا چاہوں گا اے آئی ویڈیوز کا۔ اب یہ جو اے آئی ویڈیوز بنی، جس پہ کافی سوشل میڈیا پہ ریاکشن آیا، ایک مذہبی شخصیات نے بھی کافی اسٹرانگ میسیج دیا، ایون مذاق اڑایا، تو اب اللہ جانتا ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس اے آئی ویڈیوز کا کہ یہ کیا یعنی کسی نے بنائی ہے۔ مجھے جب پتہ چلا تو تقریباً 2 دن ہو چکے تھے کہ یہ ویڈیوز بنی ہے، اور مجھے یہی تھا کہ جب تک ویڈیوز جو ہے نا یوٹیوب پہ وائرل نہیں ہوں گی، ویوز نہیں آئیں گے، تب تک لوگوں کو ان ڈریمز کا بھی نہیں پتہ چلے گا۔ تو اب یہ جو ویڈیوز تھیں یہ جب بنی تو یہ ٹک ٹاک پہ بھی چلی، یوٹیوب پہ بھی چلی، لیکن ٹک ٹاک پہ اس کے زیادہ ویوز آئے۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا تو تقریباً یعنی 3 دن ہو گئے تھے، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک چینل ہے کال آف دا کوویننٹ، جی نام جی، تو انہوں نے یہ پہلے ویڈیو بنائی، پھر انہوں نے جو دوسرے ڈین سے بلیو کرتے تھے انہوں نے ایسے جسٹ کاپی پیسٹ اپنے ٹک ٹاک چینلز پہ اکاؤنٹس پہ اپلوڈ کی، تو وہ ویوز ہوئے۔ جب مجھے پتہ چلا تو وہ اتنے زیادہ ویوز ہو چکے تھے کہ وہ بات جو تھی وہ ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ تو پھر میں جب صبح اگلے دن اٹھا تو مجھے کسی نے اسکرین شاٹ سینڈ کی ہوئی تھی کہ وہ جو مذہبی شخصیات ہیں انہوں نے تو آپ کے خلاف ایسے ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ مجھے ان ویڈیوز کا بالکل نہیں تھا پتہ۔ جب میں نے بھی یہ پہلی بار دیکھی نا تو مجھے لگا کہ یہ کیا، یہ ان کو کیا ہو گیا کہ راتوں رات کوئی ڈریم آ گیا ان کو کہ انہوں نے میرے حق میں ویڈیوز یعنی ڈریمز کے بارے میں ویڈیوز بنا دی ہے۔ تو میں نے 2 3 4 بار اس کو دیکھا تو میں نے کہا نہیں، یہ جو مفتی صاحب کے جو ہونٹ ہیں وہ ویڈیوز کے ورڈنگ سے نہیں مل رہے۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ کوئی ایڈیٹنگ کوئی اس طرح کی ویڈیو ہے۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ اے آئی ویڈیو جنریٹڈ ہے۔ تو اس میں میرا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی میرا
मुझे ये अवेयरनेस ही नहीं थी इस चीज़ की। तो वो जो मजहबी शख्सियात उन्होंने बग़ैर तहकीक के एक झूठ बांध दिया कि नौज़बिल्ला मैंने कोई दावा किया है। तो अब जैसे मैं फिर कहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ आई थी तो आप उसकी तहकीक करते, पता चल जाता। यूट्यूब पे आप ज़रा सी सर्च करें तो आपको बहुत सी चीज़ों का फ़ौरन ही पता चल जाता है, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अगर वो भी सर्च करते थोड़ी सी तो उन्हें पता चल जाता कि एक्चुअल में कासिम ने कोई ऐसा दावा नहीं किया, ये दूसरे लोग हैं जो इसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने सबको ही रगड़ दिया कि वो जो ये ऐसे जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी मेंटल तौर पे अपने आप को चेक करें, नौज़बिल्ला। इस तरह से मैं फिर कहूँगा कि मजाक उड़ाना तो अल्लाह को सख्त नापसंद है। और हम अगर आप इस तरह से इस्लाम को फैला रहे हैं तो इसका एक बहुत गलत मैसेज जाएगा और हम इस्लाम से बहुत ही दूर चलते चले जाएंगे। और मुझे अभी रिसेंटली में अल्लाह ने कहा कि वो जो मजहबी शख्सियात हैं वो भी मुसलमान हैं, तुम भी मुसलमान हो, और उनके पास कोई खबर आई थी तो उनको पहले तहकीक कर लेनी चाहिए थी और तुम्हारे हाथों पे गौर व फिक्र कर लेना चाहिए था कि तुमने वाकई की ऐसी बात कही है या नहीं कही। लेकिन उन्होंने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तहकीक किए तो ऐसे सीधा ही जो है ना वो मेरे ऊपर झूठ बांध दिया। ना सिर्फ मेरे ऊपर बल्कि जो मेरे साथ लोग हैं उनके ऊपर भी बातें की। पर मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कि अल्लाह ही बेहतरीन वकील है और हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। इंशाअल्लाह जैसे अल्लाह ये ड्रीम सच्चे कर रहा है बाकी के ड्रीम भी सच्चे करेगा। तो जो सच है और जो झूठ है वो इंशाअल्लाह पता चल जाएगा। और मैं फिर कहूँगा कि झूठों पे अल्लाह की लानत हो, और जो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके लोगों को गुमराह करे वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जले। अब ये कैसे हो सकता है? मैं चले जैसे ये लोग कहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो इंसानों को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो ये कैसे हो सकता है कि नौज़बिल्ला मैं झूठ पे झूठ बोलता चला जाऊं और अल्लाह मेरी मदद पे मदद करता चला जाए और इन ख्वाबों को फैलाता चला जाए? ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि आज हमें बहैसियत मुसलमान अपने दिलों से, अपने सीनों से कीने और बुग़्ज़ को निकालना है और शिर्क और उसकी इक़साम से अपने आप को बचाना है और गुरूर और तकब्बुर से अपने आप को बचाना है। तभी हम सीधे रास्ते पे चल सकेंगे। और यही ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी झूठे शख्स को भी झूठा नहीं कहा, किसी मुनाफिक को भी मुनाफिक नहीं कहा। तो हमें भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और हमें सब्र करना चाहिए। और इसमें इन ड्रीम्स में आप देख लें कोई ऐसी बात आपको नहीं मिलेगी जो कुरान और हदीस से टकराती हो। और ये जिन्होंने वीडियोस बनाई उन्होंने भी देखा होगा, जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने सीधा एक इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने दावा किया, जबकि ऐसा कोई है ही नहीं। अगर आपके पास प्रूफ है तो लगाएं ना, कोई क्लिप लगाएं जिसमें मैंने कोई नौज़बिल्ला दावा किया हो। मैंने तो ऐसा तो आप लोगों ने कुछ प्रूफ नहीं दिया, बस एक सुनी सुनाई बात आपने कर दी कि अच्छा जी हमारे फॉलोवर्स हैं और लोग हमें ये समझते हैं कि हम दीन फैला रहे हैं, तो वो हमारी बात को फ़ौरन सच समझ लेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह तदबीर करने वाला है और अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। वो जो सच है उसको सामने लेके आएगा और इंशाअल्लाह ये ड्रीम्स अल्लाह की रहमत से ज़रूर सच्चे होंगे। अल्लाह इनको ज़रूर सच्चा करके दिखाएगा, जैसे कि अल्लाह ने पिछले ड्रीम सच्चे करके दिखाए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।